احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کے مختلف واقعات پورے قرآن کے اندر ذکر فرما کر ہماری نصیحت کا پورا سامان کیا ہے، اور اگر واقعات میں رنگ اپنی مرضی سے انسان بھر دے تو اصل سبق بھی گم ہو جاتا ہے، اور دین حنیف پر کئی ایک اعتراضات بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اصولی بات طے کر لیجئے کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ شریعت لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ جو بھی بات کریں وہ شکوک اور شبہات سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوئی بات ایسی کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو اسے ہم دین کا درجہ کبھی بھی نہیں دے سکتے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے عالم کی بات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر آخری مسلمان تک اس بات کے سب ہی پابند ہیں کہ جب تک کوئی بات قرآن و سنت کے ثبوت کے بغیر ہوگی ہم اسے رد کر دیں گے، اور جب کوئی بات قرآن و سنت کے عین مطابق آئے گی ہم اسے قبول کر لیں گے، اگرچہ ہماری طبیعتیں اس پر مطمئن نہ بھی ہوں، ہمیں ان کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی کچھ واقعہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے اس سورت کے اندر یہ تیسرا واقعہ اب پڑھنا ہے جو عوام الناس کے اندر غلط رنگ سے مشہور ہے۔ پہلا تو ہم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، دوسرا ہم نے کل ذکر کیا کہ پروں والے گھوڑوں کا کیا معاملہ تھا اور سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور آج جو واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جس پر ایک ہی آیت اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اتاری ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں آپ کی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے سلیمان کو آزمایا اس جسم سے جو ان کی کرسی پر ڈالا گیا، اور سلیمان نے پھر بعد میں توبہ کر لی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سلیمان سے کوئی غلطی ہوئی تھی، کچھ ہوا تھا، کیونکہ آگے آ رہا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، کوئی گناہ ہوا تھا اس لیے سلیمان نے اللہ سے توبہ کی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کوئی گناہ ہوا تھا۔ اتنے لوگ شدید ہیں اور اتنے لائٹ ہو کر بول جاتے ہیں انبیاء کے بارے میں کہ خیال تک نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا تھا کوئی گناہ جس کی بنا پر سلیمان نے اللہ سے مغفرت طلب کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، واللہ انی لا استغفر اللہ، اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ مغفرت کس معاملے میں ہے وہ تو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ یہاں جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نعوذ باللہ 100 مرتبہ نعوذ باللہ اللہ کی پناہ آپ کو بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں رہے، اور آپ نے ہو سکتا ہے یہ سنا بھی ہو، ویسے اتنا مشہور نہیں ہے یہ عوام میں۔ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں میں ایک بیوی مشرکہ تھی۔ یہ پہلی بات ہی غلط ہے۔ کیا کسی نبی سے ممکن ہے کہ وہ کسی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرے؟ ممکن ہی نہیں۔ اس مشرکہ عورت نے ایک جن کے ساتھ مل کر سازش کی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چھین لی، جس کی بنا پر وہ جنات پر، پرندوں پر اور دنیا کی ساری چیزوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ انگوٹھی چھین کر 40 روز تک سلیمان علیہ السلام کو فقیری کی حالت میں زندگی گزارنا پڑی۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور اس جن کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، اس کا نام سخر تھا، اس کا نام سخر تھا۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام حقیق تھا، بڑے نام ذکر کیے جاتے ہیں، بعض اس کو آصف بھی کہتے ہیں۔ بڑی اس کے اندر مثالیں بیان کی گئی، بڑا کچھ بیان کیا گیا، کچھ چھوٹی باتیں بیان نہیں کی گئی۔ اور ایک بات تو یہ بیان کرتے ہیں، دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کی جو بادشاہت ہے وہ صرف ان کی نسل تک رہے، تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو
بادشاہ بنا دیا، ولی عہد بنا دیا۔ اب وہ جو بیٹا تھا وہ انتہائی نکما تھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے اس کی کرسی پر اس کا جسم ڈال دیا، بیٹے کا نکما جسم ڈال دیا۔ پھر سلیمان کو 40 دن بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی اور اپنے بیٹے سے وہ حکومت چھین کر دوبارہ اس حکومت کو سنبھال لیا۔ یہ بات بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ باتیں کیوں ہوئیں، ایسی باتیں کیوں کی گئیں، لوگوں نے ایسی بات کیوں کی۔ اور تیسری بات لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام کو اصل میں جادو کا بڑا شوق تھا، وہ جادوگر تھے، وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ یہ جو جادو والی بات ہے اس کا تو قرآن بھی رد کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے جس میں بڑی مشہور آیت ہے، ہاروت اور ماروت فرشتے کا ذکر آتا ہے۔ ہاروت اور ماروت فرشتے کا جو ذکر آتا ہے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ ہمارا ایک جملہ ہے کہ جادو برحق ہے، یہ درست نہیں ہے، جادو کفر ہے، جادو حق نہیں ہے، جادو کفر ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ لوگوں نے ایسی باتیں کی کیوں، اتنی باتیں کہی کیوں گئیں؟ تورات کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، زبور کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، اور بائبل کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ آج بھی دنیا کے اندر کئی یہودی اور عیسائی گروہ ایسے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں سلیمان اللہ کا نبی نہیں تھا، اس لیے وہ ان پر اس طرح کے گندے الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے سلیمان کو آزمایا۔ کس چیز میں آزمایا؟ آزمائش تو ہوئی، لیکن کس چیز میں آزمائش ہوئی؟ بھائی بات کی سمجھ آ رہی؟ آزمائش اللہ نے کی، لیکن کس چیز میں آزمائش کی؟ اس کا جواب یہ ہے نہ تو قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک آزمائش ہوئی تھی، آزمائش ہونے کے بعد یہ جو بات ہے علی کرسی جسدن، ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس چیز سے، کس جسم سے کیسی آزمائش کی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ثم اناب، اللہ والے جتنے مرضی اونچے مقام پر ہو، اصل بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے تھے۔ اتنی زیادہ حکومت کے بعد وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے تھے۔ ایک آخری تفسیر اس کی بعض اہل علم نے صحیح حدیث سے کی ہے۔ اس کی ایک تفسیر بعض اہل علم نے ایک صحیح حدیث سے کی ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ ان کی شریعت میں جائز تھا زیادہ بیویاں رکھنا۔ 100 بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی 100 بیویوں کے پاس ایک رات میں جاؤں گا اور اللہ رب العالمین مجھے 100 بیٹے عطا کرے گا جن کو میں میدان جہاد میں جہاد کرنے کے لیے بھیجوں گا۔ وَلَمْ يَقُلْ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ ان کے فرشتے نے، ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ سلیمان آپ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا، بھول گئے۔ یہ نہیں کہ ارادتاً نہیں کہا، کہنا بھول گئے، جیسے اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ بات پھر میں بتاؤں گا کہ انبیاء کے وہ کام جو ان کی شان کے خلاف ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اس پر متنبع کر دیتا ہے۔ عام بندوں کے ہم انشاءاللہ نہیں کہتے تو کوئی بات نہیں، ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن نبیوں کا معاملہ بہت اونچا ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اس نے جو وہ پھل کھایا تھا، لوگ کہتے ہیں غلطی ہوئی تھی، غلطی نہیں ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی۔ بھول میں اور غلطی میں بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ جب آدم نے وہ پھل کھایا فَنَسِیَ، وہ بھول چکا تھا کہ اللہ نے اس سے منع کیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے دل میں پختہ ارادہ نہیں دیکھا کہ وہ پکے ارادے سے پھل کھانے آیا تھا، نہیں، اسے بھول گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان 100 بیویوں میں سے صرف ایک کو بیٹا عطا کیا۔ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی آدھا ٹھیک تھا اور آدھا اس کا جسم جو تھا وہ فالج والا تھا۔
اب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب یہ جو روایت آئی ہے، کیا یہ کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری لائے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ نہیں لے کر آئے۔ اس حدیث کو انہوں نے کتاب الایمان کے اندر، کتاب النذور کے اندر دوسری کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن جو تفسیر والی کتاب ہے اس میں وہ اس روایت کو نہیں نقل کرتے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ان 100 بیویوں والی روایت کے ساتھ تفسیر نہیں کی۔ اس آیت کا معنی کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے کس چیز سے اپنے بندے کو آزمایا تھا، ہمیں اس کی ٹو میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس میں تجسس لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اتنے سارے اختیارات کے باوجود کس طرح سے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور توبہ کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں جب بات کی تھی تب بھی یہی کہا تھا، خر راکعا واناب۔ داؤد جو تھے وہ سجدہ کرتے ہوئے نیچے ہوئے اور توبہ کر رہے تھے۔ اناب کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا، اور یہاں پر بھی دیکھ لیں تو پورا اناب کا لفظ ہی لکھا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والا۔ وہ اللہ کے حضور بڑی توبہ کرنے والا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو چیز میرا بھائی ہمیں نہیں بتائی گئی اس کی ٹو میں نہ لگی ہے، اور لوگ جو باتیں کرتے ہیں کرنے دیجئے، لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کتنی کتنی بڑی باتیں نکال رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حضور بندے کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بقیہ رہا معاملہ یہ کہ انہوں نے استغفار کیوں کیا تھا، تو استغفار تو میرا بھائی نیک لوگوں کی شان ہوتی ہے، استغفار کرنا تو نیک لوگوں کی شان ہوتی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس کا کل قیامت والے دن نامہ اعمال کھولا جائے گا تو استغفار کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے، کامیاب ہے وہ بندہ۔ اس لیے استغفار کی کثرت خود بھی کیجئے۔ بتانا اس پوری صورت کے اندر یہی ہے کہ کافروں کی تکالیف پر، دنیا کے مصائب پر آپ صبر کیجئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہیے، دیکھیے اللہ آپ کو کیسے معاف کرتا ہے۔ احباب گرامی قدر،